نقاب ایک عورت کا حق ہے کیونکہ اس کے رب نے، اس کے رسول نے اسے اس بات کا حکم دیا ہے۔ لیکن آئے دن کوئی بھی غلط ذہنیت رکھنے والا یا ذہنی اعتبار سے بیمار شخص اٹھتا ہے اور حجاب پر سوال کھڑے کرتا ہے، نقاب کے تعلق سے پابندی کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ نقاب ایک عورت کا بنیادی حق ہے، آئینی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے بھی۔ اس ملک کا قانون، اس ملک کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور مسلمان عورتوں کی شریعت اور اس کا دین بھی اسے اس بات کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیتا ہے کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کرے۔ ایسے کریں گے یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف خاتون ہے، تو پھر کوئی ان کے ساتھ کسی طرح کی تکلیف والا معاملہ نہیں کرے گا۔ نقاب کی وجہ سے کالج سے نکالنے کی دھمکی دینا، نقاب پر پابندی کا مطالبہ کرنا، یا آفس میں، اسکول کی کلاسز میں حجاب یا نقاب اتار کر بیٹھنے کا مطالبہ کرنا اور نقاب کو غیر قانونی قرار دینا، یہ اس ملک کی تہذیب کے لیے ایک بدترین مثال ہے۔ ایسے لوگ دراصل ان لڑکیوں سے، ان کے حجاب سے ان کو کوئی بیر نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام فوبیا کی شکار ہے۔ ان کی دشمنی اسلام سے ہے، ان کی دشمنی اس بات سے ہے کہ کہیں یہ لڑکیاں بھی پڑھ لکھ کر قابل نہ بن جائے، جبکہ نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور یہاں بیٹی کو پڑھنے سے ہی روکا جا رہا ہے اور ان کے سر سے دوپٹہ اتار کر ان کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ حجاب پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حجاب میں ہی رہنا ہے، تو آپ کو ان کی بات سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھا جا رہا ہے کہ جب اسکول میں ٹیکا لگا کر جا سکتے ہیں، پگڑی پہن کر جا سکتے ہیں، کراس پہن کر جا سکتے ہیں، تو اسکول اور کالج میں حجاب اور ٹوپی کیوں نہیں پہن کر جا سکتے ہیں؟ ہم کامن یا عام عورتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک اسٹیٹس رکھا ہے، اللہ نے ہم کو خاص بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ ہمیشہ کورڈ ہوتی ہیں، ڈھکی چھپی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جو پرل یعنی موتی ہوتا ہے وہ اپنی شیل میں ہی چھپا ہوتا ہے، یا پھر ڈائمنڈ اور گولڈ کو بھی ہم چھپا کر ایک باکس میں رکھتے ہیں، اور تو اور ہم اپنے سیل فون کی حفاظت کے لیے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارا کعبہ ہے۔ کعبہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ بھی ایک کالے کپڑے سے ہی ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جو قرآن ہے ہم اس کو بھی کپڑے سے کور کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک بہت عزیز ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، جو بھی قیمتی اور خوبصورت چیزیں ہیں وہ ڈھکی چھپی ہی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آپ اور میں بہت قیمتی ہیں، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، اس لیے ہمیں پردے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نقاب عورت کا فخر ہے، وقار ہے، اس کا حق ہے۔ میں ذمہ داروں سے یہ درخواست کروں گی کہ اپنی آوازوں کو اونچی کریں، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے گھر کی خواتین کے لیے کوئی حل نکالیں، تاکہ آپ کی بچیاں نقاب میں رہ کر کے صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گی، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو نقاب میں رہ کر کے ہی باہر نکلیں، اس لیے کہ اسلام آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے، شریعت آپ سے یہی مطالبہ کرتی ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رہے، یہ نقاب یہ ترقی کے راستے میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، نقاب میں رہ کر کے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اس دور میں بھی اور پہلے وقتوں میں بھی عورتوں نے نقاب میں رہ کر کے یہ کارنامہ دکھایا ہے۔